کہ غصہ لوگ کہتے ہیں حرام ہے. غصہ حرام نہیں ہے. غصہ بعض اوقات لازم واجب ہو جاتا ہے دین کے مسائل میں. ادھر اسی دروازے کے پاس ایک بندہ مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا, تو غالباً 2 سال پہلے کی بات ہے کہ آپ تقیہ کلام ہے, چھوٹا سا مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا کتنا چھوٹا سا مسئلہ پوچھنا, بس چلتے چلتے سرے راہ چھوٹا سا مسئلہ اس نے پوچھا. میں نے کہا جی پوچھئے. کہنے لگا جی میں نے غصے میں آ کر 3 طلاقیں دے دی. اب مجھے غصہ آ گیا, میں نے اس کو ادھر ہی مسجد کے اندر میں نے تھپڑ لگا دی. میں نے کہا کسی کے گھر اجاڑ کر کہہ رہے ہو چھوٹا سا مسئلہ. اکثر اوقات مجھے طلاق کے مسائل سے بہت آمنا سامنا ہے. بہت لوگ پہلے بھی میں بہت جذباتی ہو جاتا تھا, جب سے اللہ نے بیٹی دی اب تو اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہوں. اور میں تو بہت کچھ سنا دیتا ہوں, پھر لوگ باہر جا کر او جی اسی مفتی صاحب کو مسئلہ پوچھیں گے, مفتی صاحب نے لاف آ کے ساڑی آتش پڑھا دیتی تھی, گلاب کے پھول کو دوں تمہیں میں. فاروق اعظم کا زمانہ ہوتا تو مولوی کے اتنے اختیار تھے جتنے گورنر کے ہوتے ہیں. آج کانسٹیبل نہیں سنبھالا جاتا. فاروق اعظم کے زمانے میں جتنے اختیار گورنر کے ہوتے تھے مولوی صاحب کے بھی ہوتے تھے. درے مارنے چاہیے, طلاقیں دے کر کہتے چھوٹا سا مسئلہ ہے. 12 بجے میرے گھر کا دروازہ کھٹکتا ہے. آپ کو کیا بتاؤں سوتا کتنے بجے, 12 بجے دروازے کھٹکتے ہیں. طلاق دے آیا ہوں, کیا کروں؟ میں نے کہا دینے سے پہلے نہیں پوچھی, اور گھر اجاڑ کر پوچھ رہے 3 دے آیا ہوں. حال میں کیسے تلاش کر کے دوں؟ بیٹیاں آ کر کہتی ہیں ہم نے خلا لے لیا. میں نے کہا جس کے کہنے پر خلا لیا ہے اس کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ گھر اجڑ رہے ہیں, کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. بعض کہتے ہیں مولوی کا کام ہے مسجد میں نماز پڑھائے, ختم پڑھائے, جنازے پڑھائے, تو چھٹی ہے جی. بڑے اقبال کہتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, تمہیں کیا بتاؤں. امامت صرف 5 نمازیں پڑھانا نہیں ہے, معاشرے کے مسائل کو سیدھا کرنا بھی امامت کے فرائض میں سے ہے. کمال ہے جی, یونین کونسل فیصلہ کرتی ہے کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, تو پھر نکاح کا فیصلہ یونین کونسل کیوں نہیں کرتی؟ پھر تو نکاح بھی وہاں سے. نکاح بیچارے مولوی صاحب ہمارے جا کر 1 گھنٹہ ڈھول کی دمال میں بیچارے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کدوں میری باری آئے گی. تو اس لیے غصہ شرعی مسائل میں تو لازمی ہے, لیکن جہاں ذات کا مسئلہ آ جائے, شیر خدا کے سینے پر شیر خدا نے دشمن کو لٹا دیا تو اس نے تھوک دیا, آپ نے تلوار اٹھا لی. اس نے کہا ماردہ کیوں نہیں؟ فرمایا اب ذات کا مسئلہ آ گیا ہے, ذاتی مسئلہ آ جائے. میں تو کہتا ہوں سر عام مجھے دو, جس نے واللہ یہ بات میں کہتا ہوں پتھر بھی مار لو, آپ کو کچھ نہیں کہوں, گالیاں دو, پتھر مارو, جو کیونکہ سائیاں نے بٹھائے اس واسطے گلاں سنی جاؤ تے کام کیتی جاؤ. اور تو مقصد ہی پیسے کمانا تو مقصد ہوتا ہے. یورپ چھوڑ کر یہاں بیٹھتے, وہاں تو بیٹھے. میرے استاذ گرامی مجھے کہتے ہیں امریکہ کے اندر ایک کام کرنا ہے تو نے, بس جمعہ پڑھانا ہے, 5 لاکھ روپے تنخواہ ہے, اور ہفتے میں تم نے 6 دن سونا ہے, اور صرف 2 گھنٹے تقریر کرنی ہے. میں نے کہا نہیں جانا. میں نے کہا میں تینوں لت ماراں گا. میں کہا لت کھا لواں گا, اوتھے دی لت نہیں کھاواں گا جا کے. تختے سکندری پر تھوکتے نہیں ہیں وہ, بستر لگا ہوا ہے جن کا سرکار کی گلی ہے. ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, حضور میں نے کوئی چھوٹی جی نیکی دسو, چھوٹی جی نیکی ہوئے تو میرے بیڑے پار ہو جائیں. سرکار نے فرمایا غصہ نہ کریا کرو. کہنے لگا جی حضور کوئی اور, پھر سوال کیتا. سرکار نے فرمایا بیریا غصہ نہ کیتا کر. عرض کیتا حضور چھوٹی سی نیکی. سرکار نے فرمایا بیریا غصہ نہ کریا کر. رواہ البخاری, بخاری شریف کی حدیث. میں بس یہی نیکی, غصہ نہ کیا کرو. کیوں؟ یہ جب آتا ہے تو اکیلا آتا ہے, جب جاتا ہے تو بہت کچھ لے کر جاتا ہے. یہ 3 طلاقیں غصے میں. میں نے کہا کبھی بریانی کے بدلے میں بھی طلاقیں ہوئی ہیں. طلاق اچھا غصے میں دے دی ہے, تو میں نے کہا اگر پتہ ہی نہیں چلا, کمال ہو گیا. میں نے کہا پتہ نہیں چلا تو اپنی بیوی کو کیوں دے رہے ہو, پتھر کو کیوں نہیں دے رہے؟ پتہ نہیں چلا تو بیوی کو کہہ رہے ہو فلاں فلاں فلاں, تجھے. اب ایک بندہ ہے کہتا ہے میں نے تو کہا 1000 باری طلاق. کمال ہو گیا یار. اب کہتا ہے میں کیا کروں, میرے 4 بچے ہیں. میں نے کہا جناب اب جائیں مصلی بچھائیں, اور کیا کرنا. تو یہ یاد رکھیے بڑا نازک رشتہ ہے میاں بیوی کا, پختہ بھی بڑا نازک. یہ میں نے غصے کی اور بھی بڑی مثالیں دینی تھی, لیکن صرف یہ دے رہا ہوں اس لیے کہ یہ معاشرے کی ضرورت ہے. ہاں اور بہت کچھ کر لیں, حکم ہے وَضْرِبُوهُنَّ, مار بھی سکتے ہو آخری سٹیج پر. ہم تو پہلی سٹیج پر ہی کر لیتے ہیں نا, ہاتھ بھی یہ نہیں مرد کی علامت ہوتی, یہ تو اس کی کمزوری ہے کہ ہاتھ اٹھاتا ہے عورت کے اوپر. آخری سٹیج ہے, ہلکے پھلکی ٹیوننگ بھی کر لو, لیکن یہ نہ کہو کہ تجھے طلاق, سمجھو کہ میری بھی بیٹی ہے. پھر روتے ہوئے آتے ہیں. اس لیے غصے میں اللہ اکبر, قرآن مجید کی آیت پاک برکت کے لیے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس,
غصے کو پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اللہ پیار کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ یاد رکھیں، میری آخری بات ہے، آپ مر گئے اور آپ کی اولاد نے نیکی نہ کی، قبر میں آپ کو مار پڑے کی کھوا کے آئے اپنی اولاد نو، کی کھوائے، کہیں حرام کی امیزش تو نہیں ہو گئی؟ ایک من دودھ کے اندر 40 من دودھ کے اندر ایک الائچی ڈال دو تو اس کا ذائقہ آتا ہے، اسی طرح 40 من دودھ کے اندر ایک قطرہ اگر پیشاب کا گر جائے سارا ناپاک ہو جائے۔ کدھر حرام تے نہیں کھوائے، کھوائے ہی تائیں آج تیری اولاد نماز نہیں پڑھ رہی۔ اگر نیکیوں پر صدقہ جاریہ ہے تو گناہ پر مار بھی ہے۔ ہاں، تو اس لیے اپنی اصلاح کا پہلو آج کے زمانے میں، اس لیے میں بار بار میں چیختا چلاتا ہوں کہ دیکھو مدنی چینل کو، ہماری زندگیاں بچ جائیں، ہمارے بچے ایسے کریں، ہماری بیٹیوں کے سر جھک جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ ہاں، جب تک آپ کے دل کی یہ کوشش نہیں ہوگی ہم اصلاح نہیں کر پائیں گے ایک دوسرے کی۔ جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ